کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دیکھو میری نصیحت یہ یاد رکھنا، کسی وقت کسی سے کسی چیز کی امید مت رکھنا۔ یہ بڑا عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن یہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ میں آپ پورے مجمع میں سے کسی سے کسی چیز کی امید رکھوں، یہ میرے لیے بڑی غلط فہمی ہوگی۔ آپ میرے لیے محبت کا اظہار کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، کیا ہمارے امام ہیں بھائی محبت ہے، عالم دین ہے کہ بھائی محبت ہے، ذرا سی اگر آپ کے خلاف میری زبان سے کوئی بات نکل گئی، ذرا سی اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہو گئی، پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ اس نے فرمایا کسی وقت کسی سے کسی چیز کی امید مت رکھو، امید رکھنی ہے تو صرف اللہ کی ذات سے امید رکھو۔ انسان کو انسان سے کوئی امید رکھنی نہیں چاہیے، یہ امیدیں ساری روزمرہ ٹوٹتی ہیں، روزمرہ حالات بدلتے ہیں، روزمرہ ہمارے رشتوں کے اندر فرق آتے ہیں، تعلقات کے اندر فرق آتے ہیں، روزمرہ ہم یہ اتار چڑھاؤ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہو، ہر انسان دیکھتا ہے، خالی مسلمان ہی نہیں دیکھتا، ہر انسان یہ اتار چڑھاؤ اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہے۔ اس لیے فرمایا تمہارے کام اگر کوئی آئے گا تمہارا اللہ آئے گا، اللہ کے علاوہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ کتنی محبتوں کا اظہار کر رہا ہے، کتنا کہہ رہا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد میں جی نہیں پاؤں گا، آپ مر جائیں گے تو میں رہ نہیں پاؤں گا، سب جھوٹے ہیں یہ۔ کسی کے مرنے کے بعد کوئی اپنی جان دے دیتا ہے کیا؟ کسی کے مرنے کے بعد کوئی نہیں مرتا ہے، سب جیتے ہیں اور اپنی زندگی جیتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں۔ اس نے فرمایا مرنے کے بعد کی تیاری تو خود کو ہی کرنی پڑے گی کہ مجھے کیا کر میری آخرت کا کیا بننا ہے میرے جانے کے بعد۔ اس لیے فرمایا بے وقوف ہے وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کی زندگی بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ اپنی بچوں کی زندگی اچھی کر رہا ہے، اپنے گھر والوں کی اچھی کر رہا ہے، حرام بھی کما رہا ہے، حلال بھی کما رہا ہے، شبہ والی چیزیں بھی لا رہا ہے، جیسے ہے ویسے لا رہا ہے کہ بھئی میرے گھر والوں کی زندگی اچھی ہو جائے، میرے بچوں کی زندگی جو ہے وہ عیش پرستی میں گزر جائے۔ گھر والوں کا تو فائدہ کر لیا لیکن اپنا نقصان کر لیا۔ گھر والوں کا دنیا کا تو فائدہ ہو گیا لیکن اپنی آخرت بگاڑ لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بڑا بے وقوف آدمی ہے، دوسروں کی دنیا کے چکر میں اپنی آخرت خراب کر لی اس نے۔ جو فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کو صبح مل جائے تو یہ امید کرنا کہ بھئی مجھے شام میں ملے گی ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، صبح سو کر اٹھتا ہے اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ رات تک میں قبر کے اندر جا چکا ہوں گا۔ رات کو سوتا ہے بہت آرام سے، اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے یہ میری زندگی کی آخری رات ہے اور کل کو مجھے بستر پر سونے کے بجائے مٹی میں لٹا دیا گیا ہوگا۔ اچانک والی موتیں، حادثات کی موتیں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے صبح کو تو ٹھیک تھے، شام کو کیا ہوا؟ شام تو ٹھیک تھے، رات تو میں ٹھیک چھوڑ کر گیا تھا، صبح میں کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سے جانے کا کوئی نظام باقاعدہ نہیں بنایا کہ تمہارے جانے سے پہلے باقاعدہ خبر کی جائے گی، نظام بنایا جائے گا، ترتیب بنائی جائے گی، ایسا کوئی نظام نہیں ہے اللہ کا۔ اچانک بھی دنیا سے جانا پڑ جاتا ہے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ پہلے والدین جائیں گے بعد میں اولادیں جائیں گی۔ بڑے بڑی جوان اولادوں کے جنازے والدین کے سامنے اٹھ رہے ہیں۔ فرمایا صبح مل جائے تو شام کی امید کرنا فضول ہے، اور شام مل جائے تو صبح کی امید کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اور جو آدمی یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی